أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستوں، تقریباً 1 گھنٹے سے یہ پاک اور مبارک مجلس سجی ہوئی ہے اور یہاں سے تمام ایمان والوں کو یہ آواز دی جا رہی تھی کہ آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر تشریف لائیں، اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ الحمدللہ اچھی خاصی آبادی ہے یہاں، ایمان والوں کی، مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کا جو شیوا ہے اور جو عادت پڑ گئی ہے ہماری، اس عادت کے مطابق ہمیں آنا ہی نہیں ہے۔ چند افراد یہاں بیٹھے ہیں اور چند بچے، جو چند بچے یہاں بیٹھے ہیں وہ بے شعور ہیں، ان بچوں کو پتہ نہیں کہ دین کیا ہے اور شریعت کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہوتے کیا ہیں، جنت اور دوزخ کیا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ اور جو بڑے حضرات بیٹھے ہیں شاید وہ اس گھر کے ہوں یا کوئی رشتہ دار ہوں، تو ان کی مجبوری ہوگی جو یہاں بیٹھنا ہوا ہوگا۔ میرے حساب سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنے ضرورت کو چھوڑ کر کے صرف اس وجہ سے یہاں تشریف لائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اس دنیا کی نہیں، اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، اور فنا ہو جانے والے عمل کی نہیں بلکہ باقی رہنے جانے والے عمل کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، نہ ہم چاہتے ہیں، اور انہی وجوہات کی وجہ سے آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ہماری بے رغبتی نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہم بھی غیروں کی طرح دنیا میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں ایک مرتبہ، ایک شان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی شوق ہے، یہی جذبہ ہے، ہمیں آخرت کی فکر نہیں۔ اور آج جب ہمیں یہ آواز دی جا رہی ہے، ہمیں بلایا جا رہا ہے کہ آپ چند منٹوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے آپ اپنے کام کو چھوڑ کے یہاں چلے آئیں اور سن لیں وہ باتیں جو آپ کو کامیاب کر دیں گی۔ لیکن چونکہ ہمیں دین کا پتہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں، اور
ہمیں ضرورت بھی نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے اپنے کام کو چھوڑنا، کچھ حضرات تو ایسے ہوں گے جو بغیر کوئی وجہ کے ہوٹلوں میں بیٹھے ہوں گے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہوں گی، فضولیات میں لگے ہوں گے، بلکہ کچھ باتیں ایسی ہو جائیں گی ان سے، ہم سب سے ہوا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے اور اس کے لیے ان کو سزا دی جائے گی، ان کے اوپر ان کا گناہ چڑھے گا، تو فضول کے بیٹھے ہوں گے، لیکن وہاں سے چھوڑ کے یہاں آنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ کچھ حضرات کام کر رہے ہوں گے اور کام کو چھوڑ کے آنا مشکل ہوگا۔ اگر آپ ان سے کل پوچھیں گے بھائی فلاں جگہ میلاد تھا، دین کی مجلس تھی، آپ کیوں نہیں آئے، تو وہ کہیں گے ہم فلاں ضروری کام میں لگے ہوئے تھے اور میرے بغیر وہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آدمی کیا سوچتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ میرے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اچانک آدمی کی موت ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی بڑا سا کاروبار کھول کے بیٹھا ہے اور سارے کاروبار کی ذمہ داری اسی شخص پہ ہے، دکان سنبھالنا، حساب و کتاب سنبھالنا، کاریگروں کو سنبھالنا، ساری ذمہ داری وہ نبھا رہا ہے، لیکن موت تو برحق ہے، آ ہی جانا ہے۔ اور موت ایسی چیز ہے جو انسان کو سب سے الگ کر دیتی ہے۔ اب وہ بیچارہ مر گیا، اس کا کاروبار تو یہی رہا، اس کے کاروبار پہ کوئی دوسرا شخص مقرر ہو گیا، یہ چلا گیا۔ آج تک وہ جو کہتا تھا کہ میرے بغیر یہ کام ہی نہیں چل سکتا، اس کے بغیر سارا کاروبار چل رہا ہے، اب اس کا کیا پتا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ۔ اس کے لیے 2 منٹ نکالنا مشکل۔ وہ کہتا اگر اس سے آپ بات کریں، جو بہت مصروف آدمی ہے، بہت بزی ہے، اس سے کہیں بھائی کیا حال ہے، تو کیا کہیں، پیشاب پخانے کی فرصت نہیں ملتی۔ اب اس کے گھر والے یا اس کے دوست و احباب، اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار جو ہمیشہ اس کے پیچھے آگے لگے رہا کرتے تھے، اب کوئی اس کی خیریت پوچھنے کو تیار نہیں، کوئی نام بھی نہیں دیتا۔ چند روز، تھوڑے سے دن لوگ کسی مرحوم کا نام لیا کرتے ہیں، فلاں آدمی ایسے تھا ویسے تھا، پھر چند مہینے اس کے دوست احباب اسے یاد رکھتے ہیں اور چند سال اس کے گھر والے یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد تو سب بھول جاتے ہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ لوگ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، کوئی دوست احباب کو کیسے یاد رکھ سکتا؟ تو جو دوست احباب اس کے پیچھے لگا رہا کرتے تھے اور اس کے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اس کے شہرت کی وجہ سے آج بیچارہ اکیلے پڑا ہوا، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں، اور اس کا سارا کاروبار ویسے کا ویسے ہی چل رہا۔ میرے محترم بھائی بزرگ دوستوں، اور جب وہ قبر میں پڑا ہے تو کبھی اتفاق سے کسی مجلس میں شریک ہو گیا ہوگا، کبھی اتفاق سے مسجد میں چلا گیا ہوگا، کبھی اتفاق سے کسی جماعتی کے چکر میں پڑ گیا ہوگا، تو یہ جو چند لمحات اس نے گزارے ہیں اتفاقاً، یہ اس جگہ اس کا دل بہلا رہا ہوگا۔ خدا کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں، یہ جو اتفاقاً یا مجبوراً یا لاچاری میں اس نے جو چند گھنٹے اور چند لمحات اس نے یہ ایسی مجالس میں گزارے ہوں گے، یہی اس کے کام آ رہے ہوں گے اس قبر میں، اور کوئی چیز کام نہ آ رہا ہوگا۔ اور حالات کیا ہوں گے کہ اس نے جو کاروبار میں وقت لگائے ہوں گے اور اس سے جو اس میں غلطیاں ہوئی ہوں گی، وہ سارے کاروبار اسے پریشان کر رہے ہوں گے، اسے حساب و کتاب دیا جا رہا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ ایک غریب مسلمان ایک امیر مسلمان سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ ایک غریب مسلمان ایک امیر مسلمان سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ بھائی کیوں جائے گا؟ اس لیے جائے گا کہ امیر کو روکا جائے گا کہ میں نے تجھے جو مال و دولت دیا تھا اس کا حساب کتاب لا، اس سے پوچھا جائے گا، اور دنیا کا حساب کتاب نہیں کہ چھٹ گیا، کوئی حساب نہ لکھا گیا ہوگا، کوئی حساب نہ چڑھایا گیا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔
وہ اللہ کے جو دو فرشتے آپ کے کندھے پہ موجود ہیں بائیں اور دائیں والے، وہ ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا نہیں کہ آپ نے 1 گھنٹے پہلے کیا بولا ہے، کیا کہا ہے، کون سا کام کیا ہے، ہو سکتا آپ بھول گئے ہوں گے، اس لیے کہ بڑی چیزیں یاد رہتی ہے اور جو ضروری چیزیں یاد رہتی ہیں، فالتو کی چیزیں تو لوگ بھول جاتا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے ضروری چیزوں کو بھی لکھتے ہیں اور فالتو کی چیزوں کو بھی لکھتے ہیں، سارا چیز آپ کا نوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اب وہاں ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا۔ آدمی تھوڑا سا جو غلط کام کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا اور تھوڑا سا اچھا کام کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مثقال کے برابر یعنی ذرہ برابر بھی آپ سے کوئی اچھا کام ہو گیا ہوگا تو یہ ذرہ برابر دنیاوی اعتبار سے 24 گھنٹے میں 10-20 منٹ یہاں آپ بیٹھے ہیں، وہ 24 گھنٹے کے حساب سے ذرہ برابر ہے، تو اس کا بھی حساب دیا جائے گا۔ یہ بھی فرشتے نوٹ کر رہے ہوں گے کہ سب لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے اور آپ کاروبار کو چھوڑ کر کے، آپ اپنے ضروریات کو چھوڑ کر کے اس لیے یہاں موجود ہے کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سننی ہے، قرآن کی تلاوت سننی ہے، نعت پاک سننا ہے، جس کی وجہ سے آپ یہاں موجود ہیں۔ تو فرشتے اس کو بھی لکھ رہے ہوں گے اور وہ جو ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے، وہ جو ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں گے، غیبت کر رہے ہوں گے، جھوٹ بول رہے ہوں گے، ان سے بھی ان کے بھی اعمال لکھے جا رہے ہوں گے اور پھر مرنے کے بعد تو ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اور قرآن پاک میں جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو اس کے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا تو آدمی بھائی جب آدمی کو خوشی پہنچتی ہے، کوئی اچھی چیز پیش آتی ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو درد میں کراتا ہے نا، وہاں بھی کراہے گا، چلائے گا، چیخے گا، وہاں کے جو حالات ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے آئیں گے اور اس فیصلے کے مطابق اسے جب جہنم میں یا تکلیف کی جگہ پہ اس کو پہنچایا جائے گا تو وہ چیخے گا، خوش تھوڑے نہ ہوگا۔ تو جب چیخے گا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وہاں ایسے داروغہ کو مقرر کیا ہے، ایسے دربان کو مقرر کیا ہے، ایسے شخص کو مقرر کیا ہے جو تمہاری چیخ کو سنے گا ہی نہیں، وہ تو وہی کرے گا جو اس کو اللہ کا حکم ہوگا۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، آج آپ کو پکارا جا رہا ہے تو آپ یوں ہی سوچ رہے ہیں جا چھوڑو، میلاد تو ہوتا ہی رہتا ہے، ایسی مجلس ہوتی رہتی ہے، لوگ اپنا کاروبار دیکھے گا یا فالتو کا وقت برباد کرے گا۔ لیکن میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، یہ فالتو کا وقت، اس کی قدر اس وقت سمجھ میں آئے گی، یہ فالتو کے وقت جس کو آپ فالتو سمجھ رہے ہیں، اس کی قدر اس وقت سمجھ میں آئے گی جب اللہ کے یہاں اس کا انعام بڑھ رہا ہوگا، جب اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کو نوازا جائے گا، ان کے یہ چند منٹ کی قیمت ادا کی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ذرہ برابر بھی خیر کے کام کے بدلہ تم کو عطا کریں گے، تو جب اللہ اس کو عطا کرے گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کاش میں بھی چلا گیا ہوتا۔ تو آج ہمیں اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی اور یہی بے رغبتی، اسی بے توجہی کی وجہ سے آج ہم دینی معاملے میں اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے بڑے بڑے فرائض چھوٹ جاتے ہیں، واجبات چھوٹ جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ ان سے پوچھا ان کو لگے گا نہیں ہم سے گناہ ہوا۔ شادی بیاہ ہو یا اور کوئی اپنے گھر میں کوئی فنکشن ہو، کوئی پروگرام رکھا جائے اور اس میں ہم سے بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی سنتوں کو پامال کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے اللہ کے احکام کو توڑے جاتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم نے تو دین کو سنا ہی نہیں اور سننے کو پسند بھی نہیں کیا۔ یہ مولوی حضرات آ جاتے ہیں اور ایسے ہی بول کے چلے جاتے ہیں، دور ان کی بات کا کیا دھیان دینا۔
لیکن میرے محترم بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں بھی پہنچنا ہے، آپ کو پہنچنا ہے۔ آپ سے پہلے کے لوگ چلے گئے ہیں، آپ کے بعد جو آئیں گے ان کو بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے، اور اللہ کے یہاں سب کا انصاف ہونا ہے۔ آپ سمجھیں گے تو بھی اور نہیں سمجھیں گے تو بھی وہاں کے حالات کا مقابلہ تو کرنا ہی ہوگا۔ جو آدمی تیاری کر کے چلا گیا وہ اللہ کے یہاں معاملہ کو نپٹ رہا ہوگا۔ جو تیاری کر کے نہیں جائے گا، چاہے وہ تیاری کرے یا نہ کرے، چاہے جانا چاہے یا نہ چاہے، اب بہرحال اسے جانا تو ہے ہی۔ موت ہی ایک ایسی چیز ہے جس پہ کسی کی بس تو چلتی نہیں، کسی کا قبضہ تو ہے نہیں اس پہ، تو ہر حال میں جانا، آدمی خوشی سے جائے یا پھر غم میں جائے، تکلیف میں جائے، لیکن جانا ہے۔ اگر کسی کو رکھنا ہوتا تو اللہ نبیوں کو رکھتا، جس سے دنیا کا فائدہ تھا۔ تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ بلائے گا سب کو، ہم کو بھی بلائے گا، آپ کو بھی بلائے گا، آپ کی مرضی ہے، تیاری کر کے جائیں۔ ساری چیزیں بتا دی گئی۔ کوئی آدمی وہاں جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو بتایا ہی نہیں گیا، مجھے تو کہا ہی نہیں گیا، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ موت بھی آنی ہے، موت کے بعد اللہ کا سامنا بھی کرنا ہے، جنت جہنم ہے، قبر ہے، یہ ساری چیزیں تو مجھے پتا ہی نہیں تھا، یہ سنا ہی نہیں جائے گا۔ لوگ آپ کے گھروں میں جا کر کے آپ کو بلا رہے ہیں، یہ مائک کا سسٹم ہے، لگا دیا گیا اور آپ کو آواز دیا گیا۔ بھائی آپ کو آواز دی گئی کہ نہیں؟ آپ آ جائیے، دین کی بات سنیے، آپ آنے کو تیار نہیں ہیں، پھر کون سا بہانہ چلے گا؟ نہیں چلے گا بہانہ۔ تو میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی جگہوں پہ جہاں دین کی باتیں ہوں ہم شریک ہو جایا کریں۔ کوئی بات سمجھ میں آوے یا نہ آوے، یہاں بیٹھنے کی جو برکات ہیں، یہاں بیٹھنے کے جو فضائل ہیں، اس کو تو حاصل کر کے ہی جائیں گے آپ۔ بھلے آپ اس مجلس سے جا کے عمل نہ کر پائیں، اگلی مجلس میں آپ کو توفیق ملے، لیکن یہاں جو آپ نے وقت گزارا ہے، اللہ کی قسم یہ وقت بڑا ہی قیمتی وقت ہے، اور اس کا جب حساب دیا جائے گا، اس کے جب انعام دیے جائیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے کتنا بڑا کام کر لیا۔ اور جو نہیں آ سکے، ضرور بالضرور انہیں افسوس ہوگا کہ ہم نہیں آ سکے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، یہ تو میں نے ایک ماحول بنایا ہے، ابھی ہم سے آگے علماء کرام کو تقریر کرنی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رمضان کے مبارک مہینہ جو آنے والا ہے، اس کے نسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرض کیے گئے، اور یہ روزہ ایک ایسا روزہ ہے، یہ ایسا فرض ہے جو کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی یہ چیز دیا گیا تھا۔ یہ روزہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اس امت مسلمہ کے اوپر تھوپ دیا گیا ہے، ایک نئی چیز، نئی شریعت ڈال دی گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کی بھی امتی جو تھے، جو نبی آئے، ان کے جو امتی ہوئے، ان کو بھی روزہ رکھنا پڑتا تھا، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، کوئی مطلب نئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ روزہ کیوں دیا گیا آپ کو، روزہ کی ذمہ داری کیوں دی گئی، یہ فرض آپ کے اوپر کیوں کیا گیا؟ اس لیے فرمایا کہ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم سدھر جاؤ، اچھے بن جاؤ۔ تمہارے اندر جو خرابیاں آ گئی ہیں، یہ 11 مہینے جو تم نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو خراب کر لیا ہے، تمہارا اندرون جو خراب ہو گیا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ ہمیں دیا ہے۔ یہ بیماری کا علاج ہے۔ کون سی بیماری کا؟ جسمانی بیماری کا نہیں، بلکہ اب تو اس کے اوپر تحقیق بھی ہو گئی ہے کہ یہ روزہ جو ہے دنیاوی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے۔ ڈاکٹروں نے بھی اس کی تحقیق کی کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے 11 مہینے کھا پی کر کے اس نے اپنے معدہ کو جو خراب کر لیا ہے، اگر روزے کو اس کے جو شرائط ہے اس کے مطابق روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی طور پہ بھی مضبوط بنائیں گے۔ یہ ضروری ہے انسان کے لیے، اس کی تحقیق ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو یہ روزہ اس لیے دیا ہے کہ تمہارے اندر جو مطلب خرابیاں پیدا ہو گئی ہے باطنی طور پہ، وہ ٹھیک ہو جائے، تم اللہ سے قریب ہو جاؤ۔
اللہ کے رسول سے قریب ہو جاؤ، اپنے دین سے قریب ہو جاؤ، اپنی شریعت سے قریب ہو جاؤ۔ جب تم روزہ رکھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، رمضان کے مبارک مہینے کی قدر کرو گے، اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کرنے کو کہا ہے اور حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اور شریعت میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، علماء کرام جو طریقے سے روزہ رکھنے کو اور رمضان کے مہینے کو گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق اگر تم رکھو گے تو رمضان کے بعد والا مہینہ جو ہے تمہارے لیے دین پر چلنے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور دیکھا جاتا ہے اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ عمل کرنے کے لیے بہت ہی اچھا مہینہ ہے۔ کیوں اچھا مہینہ ہے؟ بہت سارے ایسے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہے، جیسے شیطان کا قید ہو جانا، اس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے قید کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ شیطان جو آپ کو بہکا کر کے شراب خانے کی طرف لے جایا کرتا تھا، پسی خانے کی طرف لے جایا کرتا تھا، آپ سے الٹے سیدھے کام کروا لیا کرتا تھا، اب اس شیطان کو بند کر دیا گیا اور دیکھا گیا ہے، تحقیق ہے اس بات پہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا، ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ آدمی جو ہمیشہ الٹا سیدھا کام کیا کرتا ہے اور مہینوں میں، رمضان کے مہینے میں نمازی ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو شیطان پڑا ہوا تھا اب اس کو بند کر دیا گیا، اور تھوڑی سی کوشش کرنے پر آدمی اچھے طریقے سے اعمال کر لیتا ہے، نیک اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، اگر آپ نے پورے رمضان کے مہینے صحیح سے روزے رکھ لیے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپ کسی کو افطاری کروا دیں، آپ کی مغفرت ہو گئی۔ اس میں 3 حصے بانٹے گئے، رحمت کے، مغفرت کے اور اس کے بعد جہنم سے آزادی کے۔ یہ حصے جب آپ نے 10 روزے رکھے، اللہ کی رحمت میں آپ رہے، اس کے بعد آپ کی مغفرت شروع ہو گئی، اللہ کی رحمت سے آپ کو دھل دیا گیا، آپ کو صاف کر دیا گیا، آپ کے اوپر جو گناہ کا بوجھ تھا، آپ کے روزے کی برکت سے، تراویح کی برکت سے اور ذکر و اذکار کی برکت سے وہ سارے دھل گئے۔ اب دوسرا عشرہ جو شروع ہوا، اس میں آپ کے لیے مغفرت کے پروانے مل گئے۔ اب تیسرا عشرہ جو ہوا، آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ یہ برکات ہے، یہ فضائل ہے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگ و دوستوں، یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہر نماز میں اللہ سے دعا کریں، اس لیے کہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہو سکتا رمضان سے پہلے ہی آ جائے۔ اللہ سے مانگیں، اے اللہ یہ مبارک مہینہ جس کو آپ نے بڑا بابرکت بنایا ہے، یہ ہمارے قریب آ گیا ہے، اے اللہ اس کا روزہ ہمیں نصیب کر دے، اس کے نماز ہمیں نصیب فرما دے، اس کے تراویح ہمیں نصیب فرما دے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک نفل پڑھیں تو فرض کے برابر ثواب، اور ایک فرض پڑھ لیں تو 70 فرض کے برابر ثواب۔ بھائی لوٹنے کا وقت آ رہا ہے، لوٹنے کے دن آ رہے ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں بھی محروم رہا وہ سمجھ لے کہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ ایک دم کھلا ہوا اعلان ہے، ایک دم جو شخص اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے دور رہا، اس کا پھر کوئی خیریت پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ایک حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرمایا، اور صحابی نے پوچھا کہ نئی چیز آپ نے آمین فرمایا، تو فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے بددعا کی، 3 بددعا کی۔ ایک بددعا اس میں سے یہ بھی ہے کہ جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور وہ مغفرت اس کی نہ ہو سکے، وہ ہلاک ہو جائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل کی بددعا، اس پہ ہمارے آقا کی آمین۔ میرے محترم بھائی بزرگ و دوستو، اس میں بھی کوئی شک ہے تو آدمی برباد ہو جائے گا، وہ شخص ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ مبارک مہینہ بھی اگر غفلت میں گزر رہا ہے، چاہے وہ مجھ سے ہو، چاہے آپ سے ہو، چاہے کسی اور سے ہو، تو وہ تیار رہے اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے، وہ تیار رہے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے، پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دعا کریں کہ اللہ یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمائے، اس کے تراویح اور اس کے روزے اور اس کے برکات و فضائل اور اس میں جو اللہ کی رحمت و برکت ہے وہ سارے ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، 2 مقدر اور موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مبارک مہینہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
السلام علیکم.